أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الشعر ولا الثياب. رواہ البخاری و مسلم. نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے. یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے. کسی حالت میں بھی اس کی رخصت نہیں ہے، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ بیماری میں، نہ خوف میں، اور نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے. جیسے شریعت کے بعض دیگر احکام ایسے ہیں کہ اگر وہ رہ جائیں یا کسی وجہ سے آپ سر انجام نہ دے سکیں تو ان کا کفارہ ہوتا ہے، روزے کا کفارہ ہوتا ہے. دیگر کچھ افعال ایسے ہیں جن کا کفارہ آپ دے کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں. لا کفارۃ لہا الا ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ نماز رہ گئی یا نماز نہیں پڑھنی تو اس کی جگہ فلاں کام کر لیں. ایسا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. نماز ہی اس کا کفارہ ہے کہ نماز ادا کرنی ہے. اور نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے عین مطابق ہو. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی الصلاۃ 60 سنۃ. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے. 1 2 10 20 30 نہیں، 60 سال نمازیں پڑھ رہا ہے، پڑھتا چلا آ رہا ہے. وما تقبل له صلاۃ. لیکن چونکہ اس کی نماز شریعت کے، دین کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے اور سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، فرمایا اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. تو یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم ہر وقت اس فکر میں رہیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو، نہ اس میں کوئی کمی ہو نہ اس میں کوئی اضافہ ہو.
نماز کا ایک بڑا ہی اہم ترین رکن ہے سجدہ۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سجدہ کے حوالے سے کچھ احکام سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور نماز کی وہ حالت جو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے وہ سجدے والی حالت ہے۔ سجدے کی حالت میں جا کر بندہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ تو سجدے کی کیفیت اللہ کو بڑی پسند ہے، اور جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدے کرتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے رہے، اللہ قیامت کے روز بھی ان کو سجدے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن بھی ایک سجدہ ہونا ہے۔ سورہ قلم میں اللہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ یہ قیامت کا سجدہ کب ہونا ہے؟ جب اللہ ذوالجلال والاکرام فرشتوں کے صفوں کے اندر جلوہ افروز ہوں گے، اور ساری دنیا کو حکم ہوگا یوم یکشف عن ساق، اللہ اپنی پنڈلی لوگوں کے سامنے کریں گے، تو پھر سب کیا ہوں گے جی؟ سجدے میں گر جائیں گے۔ سجدے کے لیے بلایا جائے گا، سب سجدے میں پڑ جائیں گے۔ فلا یستطیعون، لیکن جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا وہ اس دن پھر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں نہیں گر سکیں گے۔ ان کی جو کمریں ہوں گی، ان کی جو صلبیں ہوں گی، اللہ رب العالمین انہیں سیدھا کر دیں گے، سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے لیکن منہ کے بل زمین پر گر جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور یہ صحیح سلامت تندرست تھے، لیکن یہ سجدوں کے لیے، نمازوں کے لیے نہیں آتے تھے۔ آج ان کے چہروں پر ترہقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوئی ہے، سیاہ ہو رہے ہیں ان کے چہرے، غبار سے ہٹے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے، اور وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، بار بار کوشش کریں گے اللہ کو سجدہ کرنے کی، لیکن سجدہ کرنے کی ہمت نہیں پائیں گے۔ قیامت کے روز اللہ کو سجدہ وہی خوش نصیب افراد کر سکیں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے رہے، اور سجدہ وہ عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، کہ آپ اللہ کے لیے اگر ایک سجدہ کرتے ہیں تو اللہ اس کی وجہ سے آپ کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ وَحَتَّ عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً، اور ایک سجدے کی وجہ سے آپ کا ایک گناہ مٹتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز کے اندر سجدے اور رکوع میں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کی غلطیاں، اس کے گناہ گٹھڑیوں کی صورت میں اس کی کمر کے اوپر رکھ دو، باندھ باندھ کے اس کی کمر کے اوپر رکھ دو۔ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے، سجدے سے سر اٹھاتا ہے، تو وہ گناہ گٹھڑیوں کی صورت میں جو اس کی کمر میں پڑے ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔
اتنا عظیم عمل ہے سجدہ۔ اور ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ افراد جو اپنے کچھ ایسے گناہوں کی وجہ سے، جو بڑے بڑے انہوں نے کچھ گناہ کیے ہوں گے جن کی وجہ سے انہیں کچھ عرصہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، آگ میں جانا پڑے گا، کچھ عرصے کے لیے اپنی سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن بالآخر انہیں وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرمائیں گے، اخرجو، نکالو بھئی، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کو لے آؤ۔ جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی انہیں وہاں سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے ایسے افراد کو جہنم سے نکالنے کے لیے جائیں گے، اب جہنم تو بھری پڑی ہے، پتہ نہیں کتنے افراد اس میں ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ ان افراد کو نکالنا ہے یا ان کو نہیں نکالنا؟ فرشتے کو غیب تو نہیں جانتے، فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں ان کو ان کی جبینوں سے پہچانیں گے، ماتھوں اور پیشانیوں سے فرشتے ان کو پہچانیں گے کہ ان کی پیشانیوں کو آگ نے نہیں جلایا ہوگا، باقی سارا جسم جل کر سیاہ ہو چکا ہوگا، کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا ہوگا، جہنم کی آگ نے ان کے جسموں کو سیاہ کر دیا ہوگا، لیکن پیشانی، وہ سجدے والی جگہ، وہ جو سجدے میں زمین کے اوپر جا کے جگہ لگتی ہے، وہ سجدے کی وجہ سے وہ جگہ بچی ہوئی ہوگی، فرشتے وہاں سے انہیں پہچانیں گے اور جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر الحیات، زندگی کی نہر، فرشتے ان کو اس نہر میں ڈال دیں گے، انہیں غسل دیا جائے گا، نہلایا جائے گا، اور وہ پھر سے تندرست ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے، ان کے جسموں کی سیاہی وہ سب صاف ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین انہیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں گے۔ تو کتنی برکتیں ہیں محترم بھائیو، یہ سجدے کی، سجدہ کتنا عظیم عمل ہے، اور یہ نماز کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سجدے کا طریقہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے اور کیسے ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ سجدہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جائز ہے، صرف اللہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ عبادت کا ہے خواہ وہ تعظیم کا ہے۔ عبادت کا سجدہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو کریں گے تو یہ شرک ہوگا، عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا اگر کسی اور کو کیا جائے گا تو یہ شرک ہوگا، اور اگر تعظیم کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کریں گے تو یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو اجازت دیتا، حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن یہ حکم بیوی کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اطاعت کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی بات مانے، لیکن سجدہ ہماری شریعت میں خواہ وہ عبادت کا ہو خواہ وہ تعظیم کا ہو، اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبادت کا ہوگا تو وہ شرک قرار پائے گا اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کریں گے، اگر تعظیم کا ہے، تعظیم کے لیے آپ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حرام ہوگا۔ تعظیم کے لیے تو اسلام ہمیں سجدہ تو دور کی بات ہے، کسی کے سامنے جھکنے سے بھی منع کرتا ہے۔
بعض قوموں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو جھکتے ہیں، کوئی سر جھکاتا ہے، کوئی پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی آدھا جو ہے وہ رکوع میں چلا جاتا ہے. اس طرح کی کیفیتیں لوگ بناتے ہیں. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے مسئلہ پوچھا، الرجل منا یلقی صاحبہ، کہ ہم میں سے کوئی شخص اب اپنے کسی ساتھی سے، دوست سے ملتا ہے تو اینحنی لہ، کیا اس کے سامنے جھک سکتا ہے؟ قال لا، جھکنا تو جائز نہیں. جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض جو ہے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بڑے جیسے وہ پیروں والا سسٹم ہوتا ہے نا جی، وہ پیر صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، اور پیر صاحب بڑے شوق سے لگوا رہے ہوتے ہیں، بندے آگے جھک رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جی جب ہم ایک دوسرے سے ملیں، ملاقات کریں، اینحنی لہو، جھک سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، ادب کے لیے، تعظیم کے لیے؟ لا. سلام کا طریقہ بتایا، مصافحہ کا طریقہ بتایا. زیادہ ہی محبت ہے، زیادہ جو ہے وہ قربت ہے، کوئی ساتھی ملا ہے آپ کو، یعانقہ، معانقہ کر لے، لیکن جھکنا یہ جائز نہیں اسلام میں. سجدہ تو بہت آگے کا عمل ہے نا جی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، واپس آئے تو انہوں نے اجازت مانگی کہ جی میں نے بڑے بڑے سرداروں اور بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے سامنے عوام آتی ہے، لوگ آتے تو سجدے کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو آپ سے بڑا بادشاہ یا سردار کوئی نہیں، آپ سے بڑا عظیم کوئی نہیں، تو آپ ہمیں بھی اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں. فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو کیا جاتا ہے. کسی کے لیے سجدہ نہ تعظیم والا جائز ہے، نہ عبادت والا جائز ہے. تو نماز کے اندر سجدے، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک سجدہ رہ جائے وہ رکعت نامکمل تصور ہوگی، چاہے بھول کے ہی رہ جائے، غلطی سے ہی اگر ایک سجدہ رہ گیا آپ کا تو اس کی تلافی سجدہ صاحب سے نہیں ہو سکے گی، آپ کو پوری رکعت ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی. رکوع رہ گیا، کسی کی تکبیر تحریمہ رہ گئی، پوری نماز ہی نہیں ہوگی. یہ نماز کے بنیادی ارکان ہیں. تکبیر تحریمہ جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، اعتدال، اطمینان، آخری تشہد، سلام، یہ بنیادی ارکان ہیں. ان ارکان میں سے اگر کوئی رکن رہ گیا اس کی تلافی سجدہ صاحب سے نہیں ہونی. بعض ساتھی آتے ہیں ایسے ہی منہ بند ہے اور مطلب رفع الیدین کیا، ہاتھ باندھ لیے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ نہیں کی. نماز کا آغاز نہیں ہوا جب تک آپ تکبیر تحریمہ نہیں کریں گے. 2 رکعتیں، 3 رکعتیں، 4 رکعتیں پڑھ لی، آگے سارے اذکار کیے ہیں، تکبیرات بھی کہی ہیں، فاتحہ بھی پڑھی ہے، سجدے کی تسبیحات بھی کی ہیں، ساری نماز پڑھی ہے، لیکن شروع والا اللہ اکبر رہ گیا، نماز نہیں ہوگی جب تک آپ تکبیر تحریمہ سے شروع نہیں کریں گے. ہاں اگر کسی رکعت کا کوئی رکوع رہ گیا یا کسی رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا اور بعد میں آپ کو یاد آیا کہ پچھلی رکعت میں تو میں نے سجدہ عید کیا تھا، وہ رکعت آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی. سجدہ سہو سے جو تلافی ہوتی ہے وہ واجبات میں سے کوئی واجب چیز رہ جائے. انشاءاللہ آج ہم سجدہ سہو کے مسائل پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے، تو پھر اس کی تلافی جو ہے وہ سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے. تو سجدے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، امرتو، فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسجدہ، کہ میں سجدہ کروں، علی 7 اعظم، علی 7 اعراب، 7 ہڈیاں، 7 اعضاء. اب نبی کو حکم کون دیتا ہے؟ نبی کو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب کہ نماز کا جو طریقہ، سجدے کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہ کہاں سے لیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا اپنے نبی کو یہ طریقہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتایا. فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں 7 اعضاء کے اوپر، علی الجبہہ، پیشانی، واشار بیدہ علی انفہ، اور اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف، یعنی پیشانی سے لے کر
ناک تک کی جگہ ایک عضو یہ ہو گیا، اس کا زمین پر لگنا جو ہے وہ نیچے لگنا ضروری ہے۔ والیدین دونوں ہاتھ، والرکبتین دونوں گھٹنے، واطراف القدمین اور دونوں قدموں کے کنارے، اطراف، یوں یہ 7 چیزیں بن جاتی، 2 2 4 اور ایک پیشانی والا حصہ، یہ 7 چیزیں، 7 چیزوں کا لگنا نیچے ضروری ہے۔ 7 اعضاء میں سے اگر کوئی عضو بھی بلا عذر شرعی وہ نیچے نہ لگا تو سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور آخری ٹکڑا اسی حدیث کا ہے، اس میں ایک اور مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَلَا نَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ، کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو نہ اپنے بال کٹھے کریں اور نہ اپنے کپڑے کٹھے کریں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ دوران نماز اپنے بالوں سے، سر کے بالوں سے، داڑھی کے بالوں سے جو ہے وہ ان کو کٹھے کرتے رہتے ہیں یا کھیلتے رہتے ہیں، یا کپڑے ہیں تو خاص طور پر یہ جو کاٹن والے کپڑے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ ان پہ سلوٹیں نہ پڑ جائیں، وہ سجدے میں جائیں گے، وہ اگلا جو دامن ہے وہ آگے کریں گے، پچھلا دامن پیچھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے کپڑے بچا رہے ہیں؟ اللہ نکفت الثیاب ولا الشعر، نماز میں یہ کپڑے کٹھے کرنے، یہ بال کٹھے کرنے، بالوں سے کھیلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا سجدے میں، نماز میں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ سجدے کے حوالے سے یہ ہے کہ ان 7 چیزوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 چیزیں لگانی کیسے ہیں؟ پیشانی سے لے کر ناک تک کا حصہ آپ نے لگا لیا زمین پر۔ بس اوقات ان اعضاء میں سے کسی عضو پر کپڑا آ جاتا ہے، جیسے نیچے چٹائی آ جاتی ہے، سر پر کوئی رومال یا خواتین کا کوئی سکارف دوپٹہ آ جاتا ہے، یا ہاتھوں پر کسی نے دستانے پہن رکھے ہیں، یا پاؤں میں جرابیں یا موزے پہن رکھی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موزے پہن لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جو ہے وہ دستانے پہنا کرتی تھیں، لوگ اور خواتین حجاب بھی کیا کرتی تھی، اسکارف بھی لیا کرتی تھی، لوگ امامے بھی باندھا کرتے تھے، مختلف قسم کی ٹوپیاں بھی لیا کرتے تھے، تو ان کی موجودگی میں سجدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا جی وہ یہ جگہ بالکل ننگی ہونی چاہیے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ننگی ہے تو ننگی لگا لیں، ورنہ اس پر کوئی کپڑا وغیرہ آ گیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم جب ظہر کی نماز پڑھتے تو اپنے کپڑے نیچے رکھتے، اپنے کپڑے نیچے رکھتے، کیونکہ جگہ جو نیچے والی ہوتی تھی وہ شدید گرم ہوتی تھی، اتقال حر۔ خود اللہ کے نبی نے چٹائی کے اوپر، جائے نماز کے اوپر، مصلی کے اوپر نماز پڑھی ہے، تو جب ان چیزوں پہ نماز پڑھی جاتی تو زمین پر تو نہیں لگتی۔ تو ان 7 چیزوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ ہاتھوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں کھلی نہیں ہونی چاہیے، ضم اصابع بند ہونی چاہیے، ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور ان کے جو رکھنے کی جگہ ہے حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر۔ 2 جگہیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، یا تو کندھوں کے برابر رکھ لیں یا پھر چہرے کے برابر بھی رکھا جا سکتا ہے، کہ دائیں بائیں ہاتھ اور درمیان میں آپ کا چہرہ آ جائے، یا پھر ان کو کندھوں کے برابر، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ہاتھ دونوں جگہ رکھے ہیں، کندھوں کے برابر بھی رکھے جا سکتے ہیں اور چہرے کے برابر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ البتہ یہ جو بازو ہیں ان کو اپنے جسم کے ساتھ نہیں لگانا۔ اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں میانہ روی اختیار کرو، اور تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرتے ہوئے اپنے بازوؤں کو اپنے بازوؤں کو زمین پر ایسے نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ اس میں مرد اور خواتین کا کوئی فرق نہیں ہے کہ جی مرد حضرات اوپر رکھیں گے اور خواتین جو ہیں وہ نیچے کریں گی۔ بعض لوگوں نے یہ فرق بنایا ہوا ہے، مردوں عورتوں کی نماز میں قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سجدے کا جو طریقہ مردوں کا ہے وہی طریقہ خواتین کا ہے۔ یہ جو کوہنیوں تک والی جگہ ہے یہ زمین پر نہیں لگنی چاہیے۔ اور اسی طرح
یہ جو بازو ہیں کوہنیوں سے اوپر، یہ اپنے پہلوؤں کے ساتھ نہیں چمٹانے، ان کو بھی تھوڑا سا دور رکھنا ہے۔ اور پاؤں یرسو عاقبیہ سے ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اپنی ایڑیاں آپس میں ملا لیتے۔ سجدے میں اپنے پاؤں آپ نے ملا لینے ہیں اور پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، بچھے ہوئے پاؤں۔ بعض لوگ اتنی سپیڈ سے سجدہ کرتے ہیں کہ وہ ایک جیسے وہ بیٹھنے کی کیفیت ہے نا جی، وہ پاؤں کھڑا ہی نہیں کرتے، ملانا تو دور کی بات ہے، اسی تشہد والی کیفیت میں ہی جو ہے وہ فوراً سجدہ کیا، فوراً اوپر آئے۔ غلط طریقہ ہے۔ پاؤں دونوں کھڑے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے ہوں اور پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہوں قبلہ کی طرف۔ وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، پاؤں کی انگلیاں موڑ کے رکھتے تھے۔ اور جب سجدے میں جانا ہے، آپ قیام کے اندر ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور جاتے ہوئے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یسجد کما یسجد البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ پہلے کیا رکھنے ہیں جی؟ پہلے اپنے ہاتھ۔ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھیں اور پھر باقی اعضاء رکھ کر سجدہ کریں۔ اسی طرح جب اگر آپ پہلی رکعت میں ہیں، سجدوں سے اٹھنا ہے تو کان یعتمد علی الارض، زمین پر آپ اعتماد کرتے ہوئے، سہارا لیتے ہوئے اٹھتے تھے، یعنی گھٹنے پہلے اٹھا لیں اور ہاتھوں کو پھر بعد میں اٹھائیں، ہاتھوں کے سہارے سے پھر اوپر کو، کئی لوگ رانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور اوپر کو اٹھتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر ہاتھ رکھیں، چاہے آپ کھول کے رکھ لیں، چاہے آپ بند کر کے رکھتے ہیں۔ حدیث العجن بھی ایک آتی ہے کہ کما یعجن احدکم، تم میں سے اس طرح کوئی شخص آٹا گوندتا ہے نا جی، تو اس طرح مطلب یہ بند مٹھی والی کیفیت یہ بھی ٹھیک ہے، کھلے ہاتھوں والی کیفیت یہ بھی ٹھیک ہے، البتہ ان کو زمین پر تھوڑا سا سہارا دے کر پھر بندے کو 2 سجدے کر کے اٹھنا چاہیے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا سا جلسہ بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں۔ ایک آسان سی دعا ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے، رب اغفر لی، کوئی لمبی اگر نہیں یاد ہو رہی آپ کو تو رب اغفر لی، اسی دعا کو جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، 1 دفعہ تو پڑھے نا جی، باقی زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے کہ کتنا پڑھنا ہے آپ نے۔ تو یہ ہے سجدے کا مسنون طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں سجدہ سہو کی طرف۔ نماز میں بھول کر کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ خود اللہ کے نبی سے بھی نماز میں چند مقامات پر اس طرح سہو ہوا ہے، بھولے ہیں آپ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث کی دیگر کتابیں احادیث موجود ہیں، ظہر اور عصر کی نماز میں ایک دفعہ آپ بھولے ہیں، ایک دفعہ آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی ذوالیدین اٹھے اور کہنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز چھوٹی ہو گئی، آپ بھول گئے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کو پھر بھی نہیں پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جی کچھ تو ہوا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا اصدق ذوالیدین، یہ ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ قالوا نعم، لوگوں نے جی ہاں، آپ نے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ آپ پھر اٹھے، کھڑے ہوئے، 2 باقی جو رکعتیں رہتی تھیں وہ پڑھائیں اور پھر سلام پھیرا اور سجدہ سال کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا، 1 رہ گئی۔ ایک دفعہ آپ نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا لیں، تو سہو ہو جانا کوئی مطلب یہ انسانی تقاضا ہے، ایک بشری تقاضا ہے، یہ ہو جاتا ہے، چاہے انسان منفرد ہو یا امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی لو جی امام صاحب پتہ نہیں کن خیالوں میں تھے، آج نماز ہی بھول گئے۔ بھائی امام بھی انسان ہی ہے، اس سے بھی سہو ہو سکتا ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ ہو گیا تو ایک عام جو امام ہے، امتی ہے،
وہ اگر مصلی پہ کھڑا ہے، اس سے کوئی سہو ہو گیا تو اس کو کوئی ایشو نہیں بنانا چاہیے، اس کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ سیکھنا چاہیے کہ اگر غلطی ہو جائے تو ہم کیسے اس کو کور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے نا جی، تو شیطان ادبرا پیٹ پھیرتا ہے اور بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ جب اذان مکمل ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، اور پھر اقامت شروع ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، جیسے اقامت پوری ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، اور بندے اور اس کے دل کے درمیان آ کے نا وسوسے ڈال، حتی یختر بین المرء وقلبہ، بلانے کی کوشش کرتا ہے، حملے اس کے جاری رہتے ہیں، ذہن کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کئی دفعہ حتی لبس علیہ صلاتہ، ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ وہ ملتبس ہو جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں یا کتنے سجدے کیے تھے یا رکوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کئی دفعہ ایسی صورتحال ہو بھی جاتی ہے۔ تو جب ہو جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ 2 سجدے نماز کے آخر میں کیے جاتے ہیں، انہیں سجدہ سہو کہا جاتا ہے، یعنی بھول کر جو ہم سے غلطی ہو گئی تھی نماز میں، اس کی تلافی کے لیے ہم 2 سجدے کر رہے ہیں۔ جان بوجھ کر اگر نماز میں کوئی اضافہ کر لیا یا نماز میں کوئی کمی کر لی تو پھر ساری نماز ضائع ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر کوئی سجدہ بڑھا دیا، جان بوجھ کر کوئی چیز کم کر دی، جان بوجھ کر، پھر نماز باطل ہے، نئے سرے سے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ بھول کر کی بات ہو رہی ہے کہ بھول کر اگر ہو جائے تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب آپ سے ایسا ہوا، امت کے لیے سنت بن گئی، مسئلے سامنے آ گئے، تو اس کی 3 بڑی شکلیں بنتی ہیں، یا تو نماز میں کوئی اضافہ ہو جائے، یا نماز میں کوئی کمی ہو جائے، یا شک پڑ جائے۔ 3 صورتیں حدیث میں آتی ہیں، یا نماز میں اضافہ ہو جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھا دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یا کمی ہو جائے، جیسے وہ ظہر اور عصر کی 4 کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا دی۔ تو کمی ہو جائے یا اضافہ ہو جائے، ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت ہے شک کی، کئی دفعہ شک پڑ جاتا ہے بندے کو، پتہ نہیں میں نے کتنی پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، پوری ہو گئی ہے یا ایک رہتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر نماز میں اضافہ ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ رکوع 1 کی بجائے 2 ہو جائیں، رکعتیں 4 کی 2 پڑھنی تھی 3 پڑھ لی، 4 پڑھنی تھی 5 پڑھ لی، سجدے 2 کرنے تھے 3 کر لیے۔ تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز تشہد کے لیے بیٹھ گئے، آخری تشہد اس کو پورا کیا، اور مکمل تشہد پڑھنے کے بعد، دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، دونوں طرف سلام پھیرے، اور سلام کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر 2 سجدے کریں، اور ان 2 سجدوں کے بعد پھر دوبارہ تشہد نہیں پڑھنا، دوبارہ سلام پھیر دیں۔ اگر نماز میں کوئی اضافہ ہو جائے اور آپ کو دوران نماز پتہ چل گیا، چاہے آپ منفرد ہیں چاہے امام ہے، امام کو پتہ چل گیا کہ میرے سے کوئی اضافہ ہو گیا ہے، تو وہ آخر میں یہ عمل دہرا لے۔ دوسری صورت ہے کمی کی، کہ نماز میں کمی ہو گئی، 2 کی بجائے 1 رکعت پڑھ لی، 3 کی بجائے 2 پڑھ لی، 4 کی بجائے 2 پڑھ لی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سلام بھی پھیر دیا، بعد میں لوگوں نے بتایا، تو پھر کیا کریں گے؟ کہ ساری نماز دوبارہ پڑھیں گے؟ نہیں، جو رکعت رہ گئی ہے، 1 رہ گئی ہے، 2 رہ گئی ہیں، اسی کو دوبارہ اٹھ کر پڑھا جائے، اور پھر اس میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ آخری تشہد پڑھیں گے، دعائیں وغیرہ پڑھیں گے، اور پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے، 2 سجدے کریں گے، اور دوبارہ سلام پھیر دیں گے، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی گفتگو ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، کئی لوگ اٹھ کے ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، جیسے وہ واقعہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ذوالیدین والا، اس کے اندر الفاظ آتے ہیں فَخَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ، کچھ جلدی جانے والے لوگ اٹھ کے چلے بھی گئے، باہر نکل گئے، اور باتیں کرتے جا رہے ہیں، بھی آج نماز چھوٹی ہو گئی۔ ایک صحابی نے تھوڑی جرت کی، پوچھا ذوالیدین نے کہ جی اللہ کے رسول، نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ جب بات کھلی تو
تو پھر بلایا ان کو، آ جاؤ بھی آ جاؤ دوبارہ۔ اب یہ باتیں ہوئیں، گفتگو ہوئی، نماز کے حوالے سے ہوئی بھی، نماز چھوٹی ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ بھولیں نہیں بھولیں، آپ نے حاضرین سے پوچھا ہے، ظاہر ہے 2-4 منٹ لگ گئے ہوں گے، گفتگو ہوئی ہوگی، بات چیت ہوئی ہوگی، اس کے باوجود آپ نے ساری نماز نہیں لٹائی، وہی جو رکعتیں رہتی تھیں ان کو پڑھا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا۔ تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر نماز میں اضافہ ہو جائے یا نماز میں کمی ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کا یہ طریقہ ہے کہ پوری نماز کریں، تشہد اور دعائیں پڑھ کے، سلام دونوں طرف پھیر کے، آخر میں 2 سجدے کریں اور سلام پھیر دیں، نماز آپ کی ہوگی۔ اگر نماز میں درمیان والا تشہد رہ جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا، 2 تشہد، 3 یا 4 رکعتی جو نماز ہوتی ہے اس میں تشہد 2 ہوتے ہیں، تو درمیان والا تشہد آپ کا رہ گیا، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر امام کوئی غلطی کر رہا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ غلطی ہو رہی ہے تو اس کو بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہا جائے۔ مرد حضرات اگر غلطی کے بارے میں اطلاع دینا چاہتے ہیں تو وہ سبحان اللہ کہیں گے، اور اگر خواتین ہیں اور وہ بتانا چاہتی ہیں کہ امام سے غلطی ہو رہی ہے فالتصفیق، تو وہ تالی بجائیں، وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، وہ تالی بجائیں گی، امام کو پتہ چل جائے گا کہ پیچھے جو ہے وہ کوئی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ اگر اسے یاد آ جائے تو اپنی اصلاح کر لے، اگر یاد نہ آئے تو پھر آپ نے امام کی پیروی کرنی ہے، امام کی مخالفت نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی میں کرنا تو تشہد تھا، امام صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، میں تو اپنا تشہد پورا کر کے اٹھوں گا، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ بھی امام کے ساتھ ہی اٹھ جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد درمیان والا رہ گیا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو صحابہ بیٹھے نہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ اب دوران نماز آپ کو یاد آ گیا کہ ابھی میرا تشہد رہ گیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ تشہد وغیرہ دعائیں وغیرہ پڑھ کر سلام سے پہلے، یہ سجدہ صاحب کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، سلام سے پہلے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا۔ اگر درمیان والا تشہد چھوٹ جائے، اگر درمیان والا تشہد چھوٹ جائے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ سلام سے پہلے کیا جاتا ہے اور پھر سلام پھیرے جاتے ہیں۔ تیسری شکل ہوتی ہے شک کی، شک پڑ جائے کہ کیا کرنا ہے جی، تو شک میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اگر تو آپ کو غالب گمان ہے کہ 3 تو پکی ہیں جی، چوتھی کا شک ہے تو 3 کو برقرار رکھیں آپ اور چوتھی پڑھ لیں، آپ تحری کر لیں، اس کو کہتے ہیں تحری۔ تو اس صورت میں سلام کے بعد آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر 3 اور 4 کا شک ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی کہ 3 ہیں یا 4 ہیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر بنا علی الاقل، یعنی کم پر بنیاد، 3 تو پکی ہے نا جی، 3 پر آپ بنیاد رکھیں اور چوتھی اٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر وہ 5ویں بھی ہوگی کانتا ترغیما للشیطان، تو شیطان کے لیے ذلت کا باعث بن جائے گی۔ تو یہ ہے سجدہ صاحب کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ ایک اور سجدہ بھی ہوتا ہے، بلکہ 2 سجدے اور بھی شریعت میں پائے جاتے ہیں، ایک کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، ایک کو سجدہ شکر کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت قرآن کریم میں 15 کے قریب مقامات ایسے ہیں جہاں سجدہ ہم کرتے ہیں، جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ سجدہ آ جاتا ہے۔ اگر تو دوران نماز آ جائے تو دوران نماز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر دوران نماز آئے گا تو پھر اس کے لیے آپ کو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہوگا اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھنا ہوگا۔ یہ ایک ہی ہوتا ہے، یہ سجدہ صاحب کی طرح 2 نہیں ہوتے۔ اگر آپ نماز میں نہیں ہیں، ویسے تلاوت کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، سننے والے کو بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب یا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث آتی صحیح بخاری میں، انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت کی، اس میں آخر میں سجدہ آتا ہے، تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے نبی بیٹھے سن رہے، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ جمعہ پڑھا رہے تھے تو سجدے والی آیت آئی، وہ ممبر سے اترے اور سجدہ کیا، لوگوں نے بھی سجدہ کیا، پھر ممبر پہ چڑھ گئے۔ اگلے جمعے انہوں نے پھر سجدے والی آیت پڑھی، لوگ سجدے کے لیے تیار ہوئے کہ عمر اتریں گے اور سجدہ کریں گے تو ہم بھی ساتھ کریں گے، فرمایا ٹھہر جاؤ، اپنی اپنی جگہ پر رہو۔
یہ سجدہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، مسئلہ سمجھا دیا کہ سنت ہے اور یہ ایک سجدہ ہوتا ہے اور یہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ تلاوت کر رہے ہیں لیکن کسی ایسی جگہ کر رہے ہیں جہاں سجدے کی کوئی ماحول نہیں ہے، صورتحال نہیں ہے، آپ چل رہے ہیں، جاتے جاتے آپ نے سن لیا، بعد میں آپ جب یاد آیا، آپ مسجد میں آئے یا کوئی موقع آپ کو ملا سجدے کا، تو اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نماز میں تو ظاہر باوضو ہی ہوں گے، لیکن اگر نماز نہیں ہو رہی تو بغیر وضو کے بھی یہ سجدہ تلاوت ہو۔ اسی طرح سجدہ شکر ہے، سنن نبی داؤد اور ترمذی وغیرہ میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا عمل بیان کیا صحابی نے، کان اذا جاءہ امر یسرہ، جب آپ کے پاس کوئی خوش کر دینے والا معاملہ آتا، خر ساجدا للہ، تو اللہ کے لیے سجدے میں خوشی کے موقع پہ کوئی خوشی ملی آپ کو، تو اس موقع پہ بھی نہ تو اللہ اکبر کہنے کی ضرورت ہے، نہ سلام پھرنے۔ سجدہ تلاوت میں سلام بھی نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، ان کے لیے نہ تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، نہ ان کے لیے جو ہے وہ سلام ہوتا ہے۔ البتہ سجدے کی جو تسبیحات ہیں وہ کرنی ہوں گی، وہ عام جو آپ نماز والا سجدہ ہے وہ کر لیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ویسے سجدہ تلاوت کی ایک مخصوص دعا بھی آتی ہے، سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ، یہ دعا بھی اگر یاد ہو کسی کو تو پڑھ لے، اگر نہیں یاد تو عام سجدے کی دعا بھی سبحان ربی الاعلیٰ، جو دیگر اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے لیے کوئی مکروہ ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مکروہ ٹائم ہے، مکروہ ٹائم پہ، مکروہ ٹائم نماز کے لیے ہوتا ہے، سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے لیے نہیں ہوتا۔ نہ ان کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے قبلہ شرط ہے، سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے لیے قبلہ رو ہونا شرط ہے۔ یہ کچھ تھوڑا سا فرق ہے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر میں اور دوسرے سجدوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے جو سجدے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا دے، ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرما دے اور ہمیں دنیا میں بھی سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آخرت کا سجدہ جب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے اللہ ہمیں وہ سجدہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مریض حضرات سجدہ کرتے ہیں تو دو غلطیاں کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ ایک غلطی تو بس اوقات یہ کرتے ہیں کہ نیچے سے کوئی چیز اٹھا کر سر کو لگا رہے ہوتے ہیں، جیسے آج کل وہ مریضوں کے لیے چیئرز بنی ہوتی ہیں، آگے سجدے والی جگہ ہوتی ہے، اس پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اگر تو آپ نیچے سجدہ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ صرف اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا لیں، وہ جو آگے میزی سی بنی ہوتی ہے اس پہ سجدہ کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طرح بعض ساتھی جب سجدہ کرتے ہیں تو رکوع میں انہوں نے ہاتھ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ جب کرتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو ہاتھ گھٹنوں پہ ہوتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہاتھ اپنی جگہ ہی رہنے دیں۔ ہاتھ اگر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں گھٹنوں کے اوپر ہیں تو گھٹنوں کے اوپر ہی رہیں۔ آپ نے اپنی کمر کے بینڈ کو یعنی موڑ کو تھوڑا زیادہ کرنا ہے، رکوع میں تھوڑا سا کم جھکا لیں، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکا لیں، ہاتھوں کو نہیں چھیڑنا، ہاتھ اپنی جگہ پر رہنے دیں۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے، مریض کے حوالے سے یہ جو دو غلطیاں ہیں ان کی بھی اصلاح کر لیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔